یہ ہیں شیخ ابراہیم السمنودی، وہ شیخ اور استاد جن سے الحصری، المنشاوی اور عبد الباسط جیسے قراء نے تعلیم حاصل کی۔ اس نایاب ریکارڈنگ میں آپ شیخ العفاسی کو ان کے وصال سے پہلے ان کے سامنے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے سنیں گے، لیکن غور سے سنیے، یہاں ایک اہم تصحیح ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے انہیں درمیان میں وقف کرنے سے روکا اور اس بات پر اصرار کیا کہ آیت کو ایک ہی آیت کے طور پر پڑھا جائے، اور وہ اس معاملے میں اکیلے نہیں ہیں۔ یہاں شیخ محمد خالد شیخ المعصراوی کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، جو غالباً آج کے دور میں سب سے مضبوط سند رکھنے والے قاری ہیں، اور وہ بھی بالکل یہی تصحیح کر رہے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ممتاز۔ یعنی وہ بھی اسی بالکل ایک جیسی غلطی کی تصحیح کر رہے ہیں، تو اگر یہاں وقف کرنا غلطی ہے تو پھر اس کا کیا کہا جائے؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تو کیا یہاں وقف کرنا غلطی ہے؟ اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری تلاوتیں غلط ہیں؟ بعض اساتذہ اس کی تصحیح کیوں کرتے ہیں اور بعض کیوں نہیں؟ اور سب سے اہم بات، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہاں وقف کرنا غلطی ہے یا نہیں؟ اور اگر آیت آپ کے لیے لمبی ہو تو پھر کیا کریں؟ اور اس صورتحال میں درست طریقہ کیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے آئیے اس مسئلے کو آہستہ آہستہ سمجھتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت آپ کسی آیت کے درمیان وقف کریں تو آپ کو کبھی بھی ایسے لفظ سے دوبارہ شروع نہیں کرنا چاہیے جس کے آخر میں کسرہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں گرامر کے اعتبار سے اس طرح جملہ شروع کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے جملہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس آیت میں اگر مجھے یہاں وقف کرنا پڑ جائے تو میں یہاں سے دوبارہ شروع کر کے یہ نہیں کہہ سکتا باللہ و بالیوم الآخر، کیونکہ اس طرح میں جملے کو توڑ دوں گا۔ لہذا ضروری ہے کہ میں اس سے پہلے والے حصے کو شامل کروں تاکہ معنی اور جملہ مکمل ہو جائے۔ البتہ کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو واقعی ایسے لفظ سے شروع ہوتی ہیں جس پر کسرہ ہوتا ہے، جیسے یہ آیت جو لفظ ربی سے شروع ہوتی ہے جس پر کسرہ ہے۔ ایسے مواقع پر ہم عام طور پر قرآن میں آیات کی مقررہ تقسیم کے مطابق تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وقف کرتے ہیں اور پھر بغیر کسی مسئلے کے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن۔ لیکن غور کریں، میں نے مثال دکھانے کے لیے یہاں سے تلاوت شروع نہیں کی بلکہ اس سے پچھلی آیت سے شروع کی۔
کیونکہ یہاں زیر بحث لفظ گرامری طور پر پچھلی آیت کے لفظ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے معنی واضح کرنے کے لیے اس کا ذکر ضروری ہے، اور چونکہ یہ آیت کی ابتدا ہے اس لیے یہاں وقف کرنا اور دوبارہ شروع کرنا ممکن ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ اب اسی علم کے ساتھ آئیے اس زیر بحث آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں وقف کرنا اور پھر اسی لفظ سے دوبارہ شروع کرنا درست نہیں، کیونکہ آپ آیت کے درمیان ایک ایسے لفظ سے آغاز کر رہے ہوں گے جس پر کسرہ ہے، اور وہ آیت کی ابتدا بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان قراء اور اساتذہ کرام نے ابتدا میں سنی گئی تلاوت کی تصحیح کی، لیکن پھر ان دوسری تلاوتوں کا کیا جن میں لفظ علیہم پر وقف کیا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مخصوص آیت بعض دوسری قراءات میں دراصل 2 آیات پر مشتمل ہے، جیسے روایت ورش، الدوری اور دیگر روایات میں۔ اس صورت میں لفظ غیری کو آیت کی ابتدا بھی سمجھا جا سکتا ہے، جس سے یہاں وقف کرنا اور پھر غیری سے دوبارہ شروع کرنا ممکن ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے مثال میں دکھایا تھا۔ اسی لیے بعض قراء ایسا کرتے ہیں، وہ اس رائے کے مطابق تلاوت کرتے ہیں کہ یہ 2 آیات ہیں، اور یہ کہ بسملہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت نہیں ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ طریقہ درست اور جائز ہے تو اساتذہ نے اسے غلطی کیوں کہا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں سورۃ الفاتحہ کو حفص عن عاصم کی روایت کے مطابق پڑھ رہا ہوں، تو پھر آپ کو اسے ایک ہی آیت سمجھنا ہوگا، درمیان میں وقف نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اپنے شیخ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی روایت کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اس صورت میں یہاں وقف کرنا غلطی شمار ہوگا اور آپ کی تصحیح کی جائے گی، کیونکہ یہ حفص کی قراءت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ عام طور پر نماز میں یا اکیلے تلاوت کر رہے ہوں اور کسی خاص روایت کو مد نظر نہ رکھ رہے ہوں تو یہاں وقف کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی تلاوت کی گنجائش موجود ہے، بس حفظ کے طریقے سے نہیں۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آپ ایک عام سیکھنے والے یا قاری کی حیثیت سے وہ طریقہ اختیار کریں جو آپ کے لیے آسان ہو۔ علیہم پر وقف کریں یا بغیر وقف کیے آگے پڑھتے رہیں، لیکن وقف کرنے کی صورت میں آپ بسملہ کو پہلی آیت شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں صرف 7 آیات ہیں، 8 نہیں۔ اور اگر آپ حفص عن عاصم کی روایت کے مطابق مکمل طور پر تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی روایت کے مطابق آیات کی تقسیم پر عمل کریں اور 7ویں آیت کو تقسیم نہ کریں۔ اور آخر میں اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنکس دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔